بحث ہے وہ یہی معرفت ہے۔ ظہور امام کی روایات میں ایک لفظ کا بڑا ذکر ہوتا ہے، دجال، کہ امام زمانہ کے آنے سے پہلے کون آئے گا؟ دجال آئے گا، اور دنیا انتظار میں ہے کہ بھائی دجال کب آئے گا۔ اب دجال کی کچھ امام نے نشانیاں بتائی ہیں اہل بیت کی روایات میں، کہ دجال جو ہوگا وہ ایک آنکھ والا ہوگا۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ ظاہر آیت پڑھا کریں، پھر ظاہر حدیث پڑھا کریں، اس کے بعد اس کی حکمت کو سمجھا کریں۔ جو انسان نماز کے ظاہر پہ رک گیا اسے ہدایت نہیں ملتی، جو روزے کے ظاہر پہ رک گیا اسے صرف اس روزے سے بھوک ملے گی، جو نماز کے ظاہر پہ رک گیا صرف اٹھنا بیٹھنا اس کو یاد رہے گا۔ لیکن جو باطن تک پہنچے کہ معصوم کہنا کیا چاہتے ہیں، کہ کبھی روایات میں آیا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوہے کے پرندے اڑیں گے، تو اس زمانے کے لوگ پریشان ہوتے تھے کہ لوہے کے پرندے بھی کیا ہوتے ہیں۔ پھر معصوم کی روایت ہے کہ لوگوں کی جیب میں شیطان ہوگا۔ کہتے تھے جیب میں شیطان کیسے ہوگا؟ ہر کسی کی جیب میں موبائل ہے کہ نہیں ہے؟ کہ شیطان جیب میں ہوگا، لوہے کے پرندے ہوں گے۔ یہاں تک کہ روایات میں لفظ آنتن، یہ جو اینٹینا لوگوں کے گھروں پہ لگا ہوتا ہے، کہ آخری زمانے میں کوفے کے حالات وہ ہوں گے، کوفے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی۔ لوگ سوچتے تھے کہ خون کی ندیاں کیسے بہیں گی؟ جب عراق پہ اٹیک ہوا، یا آپ موصل میں یا مختلف مواقع پہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کو ایسے کاٹا گیا جیسے جانوروں کو کاٹا جاتا ہے، کہ صرف موصل کی یونیورسٹی میں 400 کے قریب اسٹوڈنٹس کو زندہ درگور کیا گیا۔ داعش جب آیا تو اس نے زندہ وہ ویڈیوز، وہ کلپس آپ کی نظر میں، کس نے سوچا تھا کہ اتنا آباد سیریا، کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سیریا میں ایسی جنگ ہوگی، ایک اتنی ماڈرن کنٹری اور سیکولر کنٹری، وہاں پہ اتنا متشدد اور ایکسٹریمسٹ لوگ پیدا ہوں گے اور سیریا کو یہاں سے وہاں کر دیں گے۔ کس نے سوچا تھا کہ ایجپٹ، پھر لیبی، پھر سیریا، پھر عراق، وہ ساری چیزیں جو روایات معصوم میں ہیں وہ آپ نے دیکھیں کہ ایک ایک کر کے وہ رونما ہوئیں، کہ ظہور امام سے پہلے انقلاب یمن، دا ریولیشن آف یمن بہت ضروری ہے۔ انقلاب ایران کا ذکر نہیں روایات میں، ہاں لشکر خراسانی کا ذکر ہے، لیکن جہاں لفظ انقلاب ہے وہ یمن کا ذکر ہے، کہ آخری زمانے میں جو لوہے کی طرح، آہن کی طرح جو مومنین کھڑے ہوں گے وہ کہاں کے ہوں گے؟ یمن کے ہوں گے۔ یمن اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ نیبر ہے سعودی عربیہ کا۔ امام زمانہ اگر ظہور کریں گے، اعلان اگر مکے سے کرتے ہیں، تو سب سے نیئرسٹ شیعہ جو امام کی مدد کے لیے پہنچیں گے وہ کہاں کے ہوں گے؟ وہ یمن کے ہوں گے۔ اب کوئی موریشس سے جائے تو دن لگ جائیں گے، کوئی پاکستان سے جائے تو مہینے لگ جائیں گے، لیکن جو سب سے جلدی امام مہدی کی مدد کے لیے پہنچ سکتا ہے، کوئی لشکر آمادہ ہو سکتا ہے، وہ کہاں کا لشکر ہے؟ یمن کا لشکر ہے۔ لیکن جس نشانی کا سب سے زیادہ ذکر ہوا وہ دجال کا آنا ہے۔ لفظ دجال اہل سنت میں بھی بڑا استعمال ہوتا ہے۔ اب کہا دجال وہ ہے جو ایک آنکھ والا ہوگا۔ اب ظاہر آپ پڑھیں گے ایک آنکھ والا، کئی نیوز میں آیا کہ مولانا فلاں جگہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی پیشانی پہ ایک آنکھ ہے، کسی نے کہا فلاں جگہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے اسرائیل میں مثلاً ایک آنکھ والا۔ تو میں نے کہا جناب ایک آنکھ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ نارمل ہوگا یا ایب نارمل؟ دو آنکھوں والا بچہ نارمل ہے نا، ایک آنکھ والا بچہ کیا ہوگا؟ ایب نارمل۔ تو ایک ایب نارمل بچہ کیا پوری دنیا کو رول کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا طاقتور ہونا چاہیے نا کہ دنیا کو رول بھی کرے اور مجبور بھی کرے۔ اور آپ کہیں کہ نہیں ایک دجال آئے گا جس کی آنکھ ایک ہوگی، تو ابھی تک ہم ان بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جن کی کتنی آنکھیں ہوں؟ ایک آنکھ ہو۔ تو میڈیکلی وہ فٹ نہیں ہے۔ آج تک دنیا میں دیکھا کہ کسی کی ایک آنکھ ہو تو وہ انفٹ بچہ ہوتا ہے، وہ کس طرح سے دنیا کو رول کر سکتا ہے؟ تو یہ جو معصوم بار بار کہہ رہے ہیں ایک آنکھ والا، مطلب دجال ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، اور اس سسٹم میں دو آنکھیں نہیں ہیں، اس سسٹم میں ایک ہی آنکھ ہے۔ کئی بار آپ کسی کرنسی پہ ایک آنکھ دیکھتے ہیں، کئی بار آپ جگہوں پہ ایک آنکھ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک آنکھ کیا ہے؟ سنگل آئے، ایک آئے۔ دین اسلام کہتا ہے اپنے بچوں کو دو آنکھوں سے بڑا کرو، شیطانی نظام کہتا ہے نہیں ایک آنکھ۔ آج جتنے بھی سسٹمز ہیں جن کو امام زمانہ جب ظہور کریں گے ان ساری سویلائزیشنز گر جائیں گی، کلیپس کر جائیں گی، تو سوچئے امام زمانہ کے پاس ایسا کیا ہوگا
کہ ان سارے نظاموں کو آ کے گرا دیں گے. کون سی وہ جادو کی چھڑی ہوگی حضرت امام کے پاس؟ اور کوئی عام سویلائزیشن ہے نہیں، ویسٹرن ورلڈ جائیں، سویلائزڈ کنٹریز ہیں، بڑی منظم طریقے سے چلنے والے ملک ہیں. لیکن کہا کہ یہ سارا سسٹم جو چلتا ہے یہ دجالی نظام سے چلتا ہے، اور ایک ایسا دجالی نظام جس کے پاس ایک آنکھ ہے. یہ ایک آنکھ کیا ہے؟ 2 میم اپنے ذہنوں بٹھا دیجئے. اردو کا میم ہے، میم ایم سے، میم میں معاش، میم میں معاد. دجال کے پاس ایک آنکھ ہے، مطلب وہ پوری کائنات میں اگر کسی کے ساتھ ریلیشن بناتا ہے، تعلق بناتا ہے، تو کس کی بنیاد پہ بناتا ہے؟ معاش کی بنیاد پہ بناتا ہے، بیسڈ آن دا اکنامک. ایک ملک اگر دوسرے ملک کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو کس بنیاد پہ؟ پیسے کی بنیاد پہ. ریلیشن بنائے گا کس بنیاد پہ؟ پیسے کی بنیاد پہ. شادیاں ہوں گی کس بنیاد پہ؟ پیسے کی بنیاد پہ. آج پوری ویسٹرن سوسائٹی اگر اپنی سوسائٹی کو کنٹرول کر رہی ہے کس کی بنیاد پہ؟ پیسے کی بنیاد پہ. کہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، پاکستانی ہو، انڈین ہو، رات کے 2 بجے آسٹریلیا ہو، UK ہو، یورپ ہو، سگنل ریڈ ہوتا ہے، بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اطاعت ہے نا یہ، کہ مڈ نائٹ میں کوئی بھی گاڑی نہیں ہے، بٹ ایک سگنل اگر ریڈ ہے میں اس کو دیکھ کے کیا ہو جاتا ہوں؟ کھڑا ہو جاتا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں یہ کتنا سویلائزڈ ہے کہ رات کے 2 بجے بھی ایک سگنل کو دیکھ کے کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا. یہی بندہ جب انڈیا جاتا ہے، پاکستان جاتا ہے، رات کے 2 بجے تو کیا، دن کے 2 بجے بھی سگنل کو توڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے. اتنا سویلائزڈ تھا UK میں، اتنا سویلائزڈ تھا آسٹریلیا میں، ان سویلائزڈ کیسے ہو گیا پاکستان میں آ کے؟ ان سویلائزڈ کیسے ہو گیا انڈیا میں آ کے؟ تو انہوں نے کس طریقے سے اپنی سوسائٹی کنٹرول کیا؟ کیا یہ اس سگنل سے ڈرتا ہے یا اس پہ لگی آنکھ سے ڈرتا ہے؟ ایک آئے ہے نا، 1 آئے. دجالی نظام ایک آنکھ سے چلتا ہے، کیمرے کی آنکھ ہے نا، جو آنکھ آپ کو کیا کر رہی ہے؟ کنٹرول کر رہی ہے. اور کیسے کنٹرول کر رہی ہے؟ ڈرا رہی ہے آپ کو. رات کے 2 بجے انسان کا بچہ بن جاتا ہے اور سگنل کے پیچھے کھڑا ہے. جناب کس سے ڈر رہے ہو؟ کہ اس آنکھ سے ڈر رہا ہوں. یہ آنکھ کیا کرتی ہے؟ کہے گی کہ سگنل توڑو گے تو $400 کا فائن آئے گا. تو کہے گا میں اتنا سفر کر کے اس ملکوں سے یہاں آیا کیا کمانے کے لیے؟ دین حاصل کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے. اب اگر سگنل توڑوں گا تو کس کو نقصان ہوگا؟ میرے پیسے کو نقصان ہوگا. تو وہ اپنی پوری سوسائٹی کو کنٹرول کرتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ پیسے کے ذریعے سے. شادی کا تعلق ہو، فائن ہو. بیوی سے آپ لڑائی کریں گے، جیل میں جائیں گے، گورنمنٹ کیا لگاتی ہے؟ فائن لگاتی ہے. ٹیکس سے لوگ ڈرتے ہیں. پوری سوسائٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ مال کے ذریعے سے. کہ پورا نظام ایک آنکھ سے چلتا ہے، وہ معاش کی آنکھ ہے، کہ سارے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، یا پیسہ دیتے ہیں یا آپ کے پیسے کو کیا کرتے ہیں؟ چھینتے ہیں. پورا بینکنگ سیکٹر جو آپ دیکھتے ہیں یہ کس پہ گھومتا ہے؟ پیسے پہ گھومتا ہے. اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی وہ آپ کا بینکنگ سسٹم کیا کر دیں گے؟ بند کر دیں گے. پیسہ بند ہوا تو آپ کے سارے مسائل کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں. آج یہاں پہ امریکہ، یہاں پہ اسرائیل، تعلق کس بنیاد پر ہے؟ پیسے کی بنیاد پر ہے. یہ جتنے علائے ان کے بنتے ہیں وہ کس بنیاد پہ بنتے ہیں؟ پیسے کی بنیاد پہ بنتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ مولائی ہو، میں مولائی ہوں تو ہم دوست بن جاتے. ہمارے یہاں تعلقات پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. وہاں جس کے ساتھ بھی ریلیشن بنتا ہے وہ کس کی بنیاد پہ بنتا ہے؟ پیسے کی بنیاد پہ بنتا ہے. وہ اسلحے کا بیچنا ہو، وہ ڈرگ کا بیچنا ہو، مطلب پوری سوسائٹی کو سویلائزڈ بنایا گیا کس چیز کے ذریعے سے؟ پیسے کے ذریعے سے. لیکن دین اسلام کہتا ہے تمہارے پاس 2 آنکھیں ہونی چاہیے. آپ کسی بھی مومن کو کسی کمرے میں چھوڑیے 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، یا کسی گھر میں اس کو رہائش دیجیے اور بس اتنا بتا دیجیے کہ جناب آپ کے کمروں میں آپ کی ہر جگہ کیا لگے ہوئے ہیں؟ کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک آنکھ ہے جو آپ کو دیکھ رہی. واللہ اس کائنات میں ہم سے بڑا کوئی شریف نہیں ہوگا. مسجدوں میں ہم کتنے شریف ہوتے ہیں، امام باڑوں میں ہم کتنے شریف ہوتے ہیں. جہاں جہاں یہ آنکھ ہمیں دیکھتی ہے وہاں وہاں شرافت جھلکتی ہے. ہاں، لیکن وہی بندہ رات کے اندھیرے میں کوئی کیمرے کی آنکھ نہ ہو کبھی گناہ کرتا ہے. کسی نے پوچھا کہ تم دوسری آنکھ پہ ایمان رکھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کی آنکھ، وہ بھی ایک ہڈن آئی ہے جو تجھے کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے. جسے معاد کی آنکھ بولا جاتا ہے. ان کی نسلیں کبھی گمراہ نہیں ہوتی جنہوں نے اپنی نسلوں کی یہ دوسری آنکھ بچا کے رکھی ہوئی ہے.
آج نظر تو یار ہے ہم سب کی 2 آنکھیں ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کانے ہیں صرف ایک آنکھ سے زندگی گزارتے ہیں. تعلق پیسے کی بنیاد پہ، دوستیاں پیسے کی بنیاد پہ، رشتہ داریاں پیسے کی بنیاد پہ. اسی طرح جو دجالی نظام ہوتا ہے، وہاں شادیاں، وہاں رشتہ داریاں، وہاں تعلقات، سب کس بیس پہ ہوتا ہے؟ پیسے کے بیس پہ ہوتا ہے. کوئی بیوی کے ساتھ تعلق بناتا ہے تو پیسے کی بنیاد پہ، چھوڑ نہیں رہا تو پیسے کی بنیاد پہ. اب کوئی سوسائٹی سویلائزڈ کیسے بنتی ہے؟ سویلائزڈ کی مثال ایسے جیسے آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو نا، تسبیح کے 100 دانے ہوتے ہیں. ان دانوں کو کس نے سویلائزڈ بنایا؟ دھاگے نے. دھاگے میں آپ دانے ڈالتے گئے 100 دانے تسبیح کے اندر آئے، بڑے سویلائز طریقے سے جمے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. اب آپ نے اگر ان کو ان سویلائز بنانا ہے، ان کی پوری سویلائزیشن کو توڑنا ہے، تو آپ نے اس دھاگے کو کیا کرنا ہے؟ کاٹ دینا ہے. دھاگا کٹا، سارے دانے کیا ہو گئے؟ پھیل جائیں گے. امام زمانہ جو سب سے پہلا کام کریں گے اس دھاگے کو کاٹیں گے کہ تمہارے تعلقات کی بنیاد معاش کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے، معاد کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. بیسڈ آن دا قیامت، نظریہ قیامت. ہم یہاں جو کچھ بھی کرتے ہیں نظریہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے رب کو کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے. لیکن اگر تعلقات پیسے کی بنیاد پہ ہوں گے تو کوئی کسی کو $5000 بھی دو گے، وہ اپنا دین بھی بدلے گا، اپنا مذہب بھی بدلے گا. یا آج مسلمان جو بکا ہوا ہے کس بنیاد پہ؟ کہ ایک طرف دیکھے کہ 60,000 مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، دوسرا ملک اس کو بیس بھی دیتا ہے، دوسرا ملک اس کو اپنا ایئر اسپیس بھی دیتا ہے، سب کچھ کس بنیاد پہ دے رہا ہے؟ پیسے کی بنیاد پہ نا. آج افغانستان میں جو دین کا نام لے کے اپنی حکومت بنا دی، جنہوں نے پوری زندگی شیعوں کو اس لیے مارا کہ یہ بدعتی ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور آج وہ ہندوؤں سے تعلقات بھی بنا رہے ہیں. کیا وہ بت پرست نہیں ہیں؟ کیا وہ مشرک نہیں ہیں؟ کس بنیاد پہ تعلق بن رہا ہے؟ پیسے کی بنیاد پہ تعلق بن رہا ہے. کسی حکومت پہ گرانا، کسی حکومت پہ بٹھانا، یہ سارا پیسے کی بنیاد پہ. تو امام فرمایا آخری زمانے میں آل اوور جو نظام دنیا پہ حاکم ہوگا وہ دجالی نظام ہوگا. دجالی نظام جو صرف دنیا کو کس آنکھ سے دیکھے گا؟ معاش کی آنکھ سے دیکھے گا، جس کی دوسری آنکھ بند ہو جائے گی. لیکن فرمایا مومن کانا نہیں ہوتا، مومن 2 آنکھوں والا ہوتا ہے. تبھی ہمیشہ دعا بھی یہ کرتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہاں، یہ معاش کو بھی مد نظر رکھتا ہے، معاد کو بھی مد نظر رکھتا ہے. اور پریورٹی کسے دیتا ہے؟ معاد کو دیتا ہے، معاش کو نہیں دیتا. آپ کی کسی کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے کہ اس بزنس میں اتنا فائدہ ہے، کتنا فائدہ ہے، کا $1 ملین کا آپ کو فائدہ ہوگا، تو آپ پوچھو گے نا کون سا بزنس ہے جو مجھے $1 ملین دے رہا ہے؟ کسی نے کہا بھائی ڈرگز ہیں، کسی نے کہا ہیروئن کا کام ہے، کسی نے کہا ایکسپائر دوائیاں ہیں مارکیٹ میں لا دیں گے، کس کو کیا پتا، 1 نمبر کو یہاں سے وہاں کر دیں گے. اب جس کی آنکھ دجالی آنکھ ہوگی وہ صرف کس کے فائدے کو دیکھے گا؟ مال کے فائدے کو دیکھے گا. لیکن جس کے پاس معاد کی آنکھ بھی ہوگی وہ 5 منٹ سوچے گا پیسہ آ تو رہا ہے لیکن کہیں رزق حرام تو نہیں ہے. کہ امام حسین کربلا میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیوں حسین ابن علی کو قتل کرنے آئے ہو؟ آخر میں کہا کہ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا؟ سب کہتے ہیں نہیں حسین. اب دیکھیے کلام کون کر رہا ہے؟ امام معصوم. کوئی عام سا مولوی نہیں ہے، کوئی عام سا عالم نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ مولانا نے تقریر کر دی اور لوگوں کے دلوں پہ اثر نہیں ہوا. یہ کون ہے؟ فرزند زہرا حسین ابن علی. آخر میں ایک جملہ فرماتے ہیں میں کتنی بھی تقریریں کروں اور نصیحتیں کروں تم میں سے کسی کے دل پہ اثر ہونے والا نہیں ہے. سب نے کہا کیوں حسین ابن علی؟ فرمایا ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہاری شکم میں حرام کا لقمہ جمع ہو چکا ہے. اب امام بھی بات کرے تمہارے وجود پہ اثر نہیں ہوگا. اب سوال ہے میں اپنے وجود کے اندر جھانکوں کہ میں جس دجال پہ لعنت بھیج رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی نظام کے اندر جکڑے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے پوری سوسائٹیز کو تباہ کر دیا. پہلے قدر ہوتی تھی کہ جناب ڈاکٹر ہے، جناب انجینئر ہے، ایک اسکل اس بندے کو آتی ہے اور اس اسکل سے محنت کرتا ہے، 2 وقت کی روزی اور روٹی اپنے گھر میں لے کر آتا ہے. آج بتائیے ایک ڈاکٹر زیادہ کماتا ہے، یوٹیوبر زیادہ کماتا ہے، ایک بلاگر زیادہ کماتا ہے، ایک ٹک ٹاکر زیادہ کماتا ہے. تو آج آپ کے بچے کیوں کہیں کہ ہم ڈاکٹر بنیں؟ آج کہے کہ بابا اتنی محنت کروں 10 سال ڈاکٹر بنوں، کتنی سیلری ہوگی؟ چلو مہینے میں $4-5 ہزار بنا دوں گا نا. لیکن وہ ایک ٹک ٹاکر ایک مہینے میں $1 لاکھ بنا رہا ہے. دجالی نظام نا.
معیار کیا بنا؟ پیسہ بنا. اسکل معیار نہیں بنی، صلاحیت معیار نہیں بنی، اخلاق اور ایتھکس معیار نہیں بنا. کام کیا کر رہا ہے، لینا دینا ہی نہیں ہے کام کیا ہے. خاتون اچھا کام کر رہی ہے، برا کام کر رہی ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں گے ایسے ایسے لوگ جو کوئی شیعہ کمیونٹی سے، کوئی اہل سنت کی کمیونٹی سے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ولاگز بنا رہے ہیں. بھائی ولاگز میں کیا ہے کہ بیوی دکھا رہا ہے، کبھی ماں دکھا رہا ہے، کبھی شادی دکھا رہا ہے، کبھی کیا کر رہے ہیں. یعنی یہ معیار نہیں کہ آپ دکھا کیا رہے ہو. معیار یہ ہے کہ صرف دیکھا جاؤں. معیار یہ نہیں کہ میرے کلپ کو کون لائک کر رہا ہے، کون ڈس لائک کر رہا ہے، مجھے کون سبسکرائب کر رہا ہے اور کون مجھے انسبسکرائب کر رہا ہے. یہ معیار ہے ہی نہیں. معیار یہ ہے کہ 1 ملین لوگوں نے مجھے لائک کیا ہوا ہے، لیکن اس 1 ملین میں کتنے شرابی ہیں، اس 1 ملین میں کتنے بد کردار ہیں. یہ وہ دجالی نظام کی آنکھ ہے کہ میں نے صرف اور صرف کیا کمانا ہے، پیسہ بنانا ہے. یہ جتنے پرینک لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو اذیتیں دیتے ہیں نا پرینکس میں، کسی پہ پانی پھینک دیا، کسی کے منہ پہ کیک مار دیا، کسی کو کیا کر دیا، کسی کو کیا کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی ماؤں کو تنگ کرتے ہیں. پاکستانی بچے نے ماں کو اٹیک دے دیا، زمین پہ گر گیا اور ایسی کوئی فیک پرینک کیا اور ایسا فیک بلڈ زمین پہ رکھ دیا کہ ماں جیسا ہے سمجھے بچہ میرا مر گیا. اور ماں نے دیکھا اور وہیں بیچاری کو کیا آ گیا، اٹیک آ گیا. صرف اس کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ میں کیا حاصل کروں، ویو حاصل کروں. ویو کیا ہے؟ یہ آنکھ ہے، یہ دجالی نظام کی آنکھ ہے. زیادہ سے زیادہ دیکھا جاؤں. معیار یہ نہیں کہ میں کیا کروں کہ دیکھا جاؤں، بس کچھ بھی کرو. پہلے ٹی وی پروگرام ہوتا تھا تو معیار بناتے تھے، کس کو بلاؤں کہ 1 گھنٹہ کی قوم کے ساتھ باتیں کرے. آج معیار کیا بنا؟ جس کی ویورشپ سب سے زیادہ ہے. یہ ویو آنکھ کے، وہ ویو ہوتا بھی آنکھ کا نشان ہے نا، کہ جسے سب سے زیادہ آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے. اب یہ معیار نہیں وہ خاتون بے حیائی کر رہی ہے، بے غیرتی کر رہی ہے، قوم اور امت اور نیشن کو تباہ و برباد کر رہی ہے، ان ایتھیکل ورک کر رہی ہے، کہ یہ معیار تھوڑی ہے کہ بس اسے اسٹار ہونا چاہیے. کس چیز میں اسٹار ہے؟ بے حیائی میں اسٹار ہے، کوئی ڈانس کا کام کر رہی ہے کہ نہیں. معیار یہ تھوڑی ہے. زیادہ سے زیادہ جسے دیکھا جاتا ہے ہم اسے رول ماڈل بنا کے چیئر پہ بٹھائیں گے. دین یو بیکم اے سیلیبریٹی. اور جب سیلیبریٹی بنا تو دجالی نظام کے بچے اسے کیا کریں گے؟ فالو کریں گے. وہ کیا پہنتی ہے، وہ کیسے کپڑے پہنتی ہے. آج آدھی قوم اس کے پیچھے ہوتے، فلاں ایکٹر صبح ناشتہ کیا کرتا ہے، دوپہر میں کھانا کیا کھاتا ہے، ٹریولنگ کے لیے جاتا کہاں ہے. پورے نظام کو جکڑ دیا کہ یہ معیار نہیں کہ مجھے کون دیکھ رہا، مجھے کون لائک کر رہا ہے. اب نظام الہی میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں، تجھے اگر 1000 لائک بھی نہیں ملے تو پرواہ نہیں، لیکن یہ دیکھو تو صحیح، اگر تجھے کسی ایک نے بھی لائک کیا ہے کہیں وہ امام زمانہ تو نہیں ہے. ہاں، ایک خدا کا لائک مل جائے، سیدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا تجھے پسند کرے. عجل فرجہم. کبھی اہل بیت نے اس چیز کی پرواہ کی کیونکہ وہ دوسری آنکھ سے دیکھتے تھے. اور یہ نظام صرف کس آنکھ سے دیکھتا ہے؟ ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے، کیونکہ معیار پیسہ ہے.